اس میں ذکر کی بات بہت خوبصورتی سے بیان ہوئی۔ ہمارے یہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ ایک بس اچھا کام ہے، کر لیں تو کر لیں، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے اور اس کو زندگی کا ایک شعار بنا لینا چاہیے۔ ایک بدو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے کہ یا رسول اللہ ان الشرائع الاسلام قد کثرت علی اخبرنی بشیء اتشبث بہ۔ یا رسول اللہ یہ اسلام کے احکام تو مجھے بہت زیادہ لگتے ہیں، اسے تو عمل نہیں ہوگا، ایک چیز آپ مجھے بتا دیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں، دانتوں سے پکڑ لوں، اس پہ خوب عمل کروں۔ آپ میں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، پر ایسا کر لو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ایک وہم ہمیں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو اللہ کا ذکر ہے اور ذکر کی بہترین شکل ہے، اور اس کے بعد اب ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان گرامی اس آیت پہ غور فرمائیں۔ یہ آیت نمبر 104 ہے سورہ النساء کی۔ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، جب تم نماز سے فارغ ہو چکو تو پھر کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور اسی لیے ایک جگہ یوں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ کو یاد رکھنا، اس کا دھیان رہنا۔ گفتگو کسی سے ہو، تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا۔ اور جگر مراد آبادی نے کہا نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ تو یہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہنا اور اس کو اپنی عادت بنا لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔